أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ تلخیص صفت صلاۃ النبی میں مسئلہ ذکر کیا ہے. اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے مسئلہ آیا کہ جہری نمازیں ہیں اور سری نمازیں ہیں، دونوں کی تفصیل آپ کے سامنے آئی. رہی بات وطر اور تہجد کی نماز کی، تو اس میں کیا آہستہ تلاوت کرنا چاہیے یا زور سے تلاوت کرنا چاہیے؟ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اسے سرن پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے، یا پھر اسے زور سے پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے؟ اس مسئلے کا ذکر کیا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ کہتے ہیں فیسر تارتن، اسے چاہیے کہ کبھی وہ آہستہ پڑھے وطر کو اور تہجد کو، وَيَجْهَرُ تَارَةً، اور کبھی اسے چاہیے کہ وہ زور سے پڑھے. ایک تابعی ہیں جنہوں نے آ کر کے حضرت ام المؤمن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کئی سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب نماز پڑھتے تھے تو آپ جہرن قرات کرتے تھے، جیسے مغرب یا عشاء میں نماز میں جہرن ہوتی ہے، یا آپ سرن پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی اللہ کے نبی سرن بھی پڑھتے تھے، کبھی جہرن بھی پڑھتے تھے. تو تابعی نے کہا الحمدللہ، جس نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تعریف ہے، جس نے مسئلے میں کشادگی رکھی ہے. دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اہل علم کہتے ہیں جہرن پڑھنا یہ اکثر آپ کا معمول رہا، کہ اکثر آپ نے نماز تہجد کی اور وطر کی نماز جو آپ نے گھر میں پڑھی ہے وہ آپ نے جہرن پڑھی ہے. کیا مطلب ہے جہرن کا؟ کہ وہ آہستہ نہ ہو عصر اور ظہر کی طرح، بلکہ آپ اسے آواز کے ساتھ پڑھیں، لیکن یتوسط فی رفع الصوت، آواز اتنی بھی اونچی نہ ہو بہت دور تک جائے، بلکہ آپ کو سنائی دے اور آپ کے اطراف تک آواز جاتی ہے، کوئی حرج نہیں. آواز متوسط ہونا چاہیے، بہت اونچی آواز یہ اسے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مشابہت ہو جاتی ہے باجماعت نماز کی. باجماعت نماز میں امام زور سے قرات پڑھتا ہے تاکہ پورے پیچھے تک سنائی دے. اب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو اتنے زور سے قرات کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ مقتدی ہمارے پاس نہیں ہے. لہٰذا آپ جہرن پڑھیں، اس کا اپنا ایک فائدہ ہے کہ آدمی چوکنا ہو کر کے پڑھتا ہے، متوجہ سے کے ساتھ پڑھتا ہے، اور سرن کا بھی اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آہستگی سے آدمی غور کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے. دونوں طریقے سے پڑھنا ثابت ہے، اور جہرن یہ اکثر ہے. پھر آگے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ ذکر کیا ہے، وہ ہے ترتیل القرآن کا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے. کیسے پڑھنا چاہیے قرآن مجید کو؟ ترتیل کے ساتھ، ٹہر ٹہر کر کے، اطمینان سے، سکون سے پڑھے. یہ ترتیل ہے. لا حزن، قرآن کو ایسے نہیں پڑھنا چاہیے. کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے نہیں پڑھنا چاہیے. حزن یہ نہیں پڑھنا چاہیے، منع ہے. البتہ جو آپ خطبات میں سنتے ہیں، تقریروں میں سنتے ہیں، وہاں پر یہی سنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبات میں آپ نے آیتیں پڑھی ہیں تو آپ نے وہاں طرز سے نہیں پڑھا ہے، آپ نے سیدھے سیدھے آپ حزن اسے پڑھا ہے. لیکن آپ قرات کر رہے ہوں تو حزن پڑھنا مشروع نہیں ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایسے نہ پڑھیں. اور اکثر ایسا کرتے ہیں کہ اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہوں اس میں ترتیل نہیں ہوتی، حزن پڑھتے ہیں، جیسے اردو میں بولتے ہیں سلام خیریت، اس طرح سے وہ پڑھتے ہیں. ایسا نہیں پڑھنا چاہیے. کیسے پڑھنا چاہیے؟ ترتیل کے ساتھ. ترتیل کا مطلب یہ کہ آپ حروف کو اچھی طرح ادا کریں اور اپنی آواز کو بھی خوبصورت کریں، بہتر کریں، ٹہر ٹہر کر کے پڑھیں، ایک طرز ہو اس کی. اور شیخ البانی کہتے ولا عجلہ، اور جلدی بھی قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، جلدی جلدی پڑھنا نہیں چاہیے، یہ منع ہے. قرآن مجید بسا اوقات جلدی پڑھنے سے اس کا اعراب بدل جاتا ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں، معنی بدل جاتا ہے. جلدی نہیں پڑھنا چاہیے. اسی لیے سلف نے زیادہ قرات جو تیزی سے پڑھی جاتی ہے اس سے بہتر پسند کیا ہے آدمی کم قرات کرے لیکن اطمینان سے پڑھے، اسے پسند کیا ہے. بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پڑھنے سے، کسی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آ کر کے کہا کہ میں نے اس تیزی کے ساتھ اتنی صورتیں پڑھ ڈالی ہیں، تو ابن عباس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما مجھے پسند ہے کہ میں سکون سے ایک صورت پڑھوں، یہ زیادہ مجھے پسند ہے. تو سلف نے اسے زیادہ پسند کیا ہے، تیزی بھی نہ ہو اور حزن، بغیر کسی ترتیل کے، تجوید کے، بغیر کسی اچھی آواز کے آدمی ایسے ہی پڑھنے لگے، اس سے بھی منع، اس سے بھی بچنا چاہیے. کیسے ہونا چاہیے؟ قراءۃ مفسرہ،
حرفن حرفا، ایک ایک حرف واضح ہونا چاہیے، زیادہ افضل قرات ہے۔ وَيُزَيِّنُ الْقُرْآنَ بِصَوْتِهِ، اور قرآن کو اپنی آواز سے خوبصورت بھی کرنا چاہیے۔ خوبصورت بات خوبصورت آواز سے سنے تو بہت اچھا لگتا ہے، تو سب سے زیادہ حق رکھتا ہے قرآن کے اسے خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا القرآن بأصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن کو خوبصورت بناؤ۔ آپ کے پاس اچھی تجوید ہو، حروف کی صحیح ادائیگی ہو، اور آپ کی آواز بھی آپ بہتر کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے دلوں پر اچھا اثر پڑتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے قرات پڑھنے والے 3-4 قراء ہوں، اگر ان میں کوئی آدمی ایسا ہے جس کی آواز اچھی ہے، انداز اس کا بہت خوبصورت ہے، تو زیادہ اثر پڑتا ہے دل میں، اور اس میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے۔ اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس نوجوان کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کرتے تھے جو اچھی آواز میں قرآن پڑھاتا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید سے محبت لوگوں کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا حرم کے ائمہ کے پیچھے جب آدمی نماز پڑھتا ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، قرآن سے ایک محبت اور رشتہ انسان کا ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز کے ذریعے سے قرآن مجید کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرے، اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے حرف حرف کو ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ اچھی طریقے سے ادا کرے۔ لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خوبصورت بنانے میں کچھ چیزوں کا خیال کیا جائے، وہ یہ ہے کہ تجوید ضائع نہ ہو، تجوید برباد نہ ہو۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ لوگ سیدھے سیدھے ایسے قاری کی نقل کر رہے ہیں جس کی قرات بہت مشکل ہے، علماء بھی نہیں پڑھ پا رہے نمازوں میں، ان کی قرات کاپی کر رہا ہے وہ، اور پورا حروف اور پورا معنی بدل جا رہا ہے۔ بچوں کو ایسے قراء کی آواز نہ سکھائیے جن کی قرات بہت مشکل ہے، اس کے چکر میں وہ بچے الفاظ ٹھیک سے نہیں پڑھ پا رہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ طرز کے چکر میں حروف کو بدل رہے ہیں تو گنہگار ہوں گے۔ اچھی طرز یہ تیسرا مرحلہ ہے، پہلے اچھی طرح حرف ادا کیجئے، تجوید ادا کیجئے، اعراب میں غلطی نہ کیجئے، بعد میں طرز اچھی کیجئے، وہ آخر میں ہے۔ اب اس سے اچھا کرنے کے لیے زبردست طرز والے کسی قاری کو لیا اور پورے الفاظ اور حروف بدل جا رہے، یہ درست نہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو علماء نے تجوید کی قواعد رکھے ان قواعد سے بغاوت نہ ہو، اس کی حدود کے اندر رہتے رہتے آپ کو آواز خوبصورت کرنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اگر آپ کوئی الحمد للہ رب العالمین الحمد کہہ کتنی بھی اچھی طرز لگائے، کتنا بھی خوبصورت پڑے، وہ غلط ہے۔ پہلے الحمد کہیے، ہا صحیح طرح ادا کیجئے، بعد میں طرز لگائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور دوسرا جو جائز نہیں ہے وہ یہ تغنى به علی الالحان المبتدعہ، نئی نئی قسم کے طرزیں، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے ٹون بھی بنائے، جس طرح میوزک بنائی جاتی ہے اس کے لیے کچھ چیزیں طے کی گئی ہیں، ایسا قرآن میں بھی کر دیا گیا ہے۔ جو بدعتیوں نے اضافے کیے ہیں اس طرز سے وہ بچے۔ ولا القوارن الموسیقیہ، اور میوزک موسیقی کی کاپی نہ کرے، گانوں کی طرز پر نعوذ باللہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ کس قدر غلط اور کتنی بری بات ہے کہ جو حرام چیز ہے اس کو پڑھا جا رہا ہے، وہ بھی قرآن مجید کے ذریعے سے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بعض لوگ تو باقاعدہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ پہلے ایسے کرو، پھر اوپر جاؤ، پھر نیچے جاؤ، پھر اوپر جاؤ، یعنی انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے ترتیب سیٹ کی ہوئی ہے۔ تو شرعی قوانین کی حد تک ہی وہ صحیح ہے، اس میں بنیادی بات ہے وہ یہ کہ تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اچھی آواز میں پڑھنا چاہتے ہیں، تکلف مت کیجیے۔ تکلف کا مطلب یہ کہ آپ اپنے جسم پر بھی ظلم کر رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں، ایسے کہ آدمی کی نس پھول جا رہی ہے اور وہ سانس روک کر کے پتہ نہیں 10 آیتیں وہ پڑھ رہا ہے اور لوگ ماشاءاللہ بول رہے ہیں۔ یہ سنت نہیں ہے اور سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کا یہ بعد میں اضافہ شدہ امور میں سے ہے کہ لوگ جو ہے وہ تکلف کے ساتھ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، پورا وہ لال ہو جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سانس ابھی اٹک جائے گی ان کی، اور وہ آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ اچھی طرح پڑھنا ہے۔ نہیں، علماء کہتے ہیں تکلف کے بغیر ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے پڑھتے تھے، ان مشہور صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بہت خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ابو موسیٰ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، تو سب کے سب متوجہ ہو کر کے ان کے قرآن کو سننے لگی۔
یعنی اس کا مطلب وہ مسجد نبوی میں پڑھ رہے تھے، مسجد کے اطراف ہی چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمرے میں ہیں، تو وہ مسجد میں پڑھ رہے تھے اتنے اچھے انداز میں کہ بیویاں پوری توجہ سے سننے لگی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ سے سنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا، اور جب انہیں خبر دی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میری قرات کو سن رہے ہیں تو میں اسے اور خوبصورت کرتا، لحبرت لک تحبیرا، تو خوبصورت بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تجوید کا خیال کرتے ہوئے، بدعتی قوانین سے بچتے ہوئے، اور میوزک اور موسیقی سے بچتے ہوئے اچھی آواز بنانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اللہ نے تمہیں داؤد علیہ السلام جو کہ خوش الحانی کے اندر معروف ہیں، اللہ نے انہیں وہ نعمت دی تھی، اللہ کے نبی نے کہا ابو موسیٰ لقد اعطیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، داؤد علیہ السلام کو جو اچھی آواز دی گئی تھی اس کا کچھ حصہ اللہ نے تمہیں بھی دیا ہے۔ تو یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ترتیل تجوید کے ساتھ بعد میں طرز بھی اچھی بنانے کی کوشش کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، سب سے پہلے حروف اور الفاظ اور ادائیگی صحیح ہو، اس کے بعد اپنی طرز کو ہم صحیح کریں، اور یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے چاہے نماز میں پڑھیں یا باہر پڑھیں، ان امور کا ہم خیال کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس چیز کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔